برائی کی راہ سے بچاتا ہے قرآن، برائی کی راہ سے بچاتا ہے قرآن، ہدایت کی منزل دکھاتا ہے قرآن، پہاڑوں پہ گرتا انہیں چیر دیتا، پہاڑوں پہ گرتا انہیں چیر دیتا، فضاؤں پہ ہیبت بٹھاتا ہے قرآن، فصاحت کا منبع بلاغت کا چشمہ قرآن مجید، فصاحت کا منبع بلاغت کا چشمہ، خطابت کے جوہر دکھاتا ہے قرآن، اسی کی بدولت ہے سائنس کا نالج، تدبر کی دنیا بساتا ہے قرآن، یہ تاریخ بھی ہے تو ایک فلسفہ بھی، یہ تاریخ بھی ہے تو ایک فلسفہ بھی، تمدن کی دنیا بساتا ہے قرآن، تجارت سیاست کے آداب بخشے قرآن مجید نے، تجارت سیاست کے آداب بخشے، معیشت کا رستہ دکھاتا ہے قرآن، ادب کی عجب چاشنی سے بھرا ہے، حسین داستانیں سناتا ہے قرآن، چمکتے ہیں الفاظ تاروں کی صورت، کمر کی طرح جگمگاتا ہے قرآن، عمر سا مخالف بنا اس کا کاری کہ پتھر کو نرمی سکھاتا ہے قرآن۔ اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں خطیب ابن خطیب حضرت مولانا حافظ رانا حبیب الرحمن ضیاء صاحب خطیب اعظم ملتان، وہ تشریف لاتے ہیں اور خطاب فرماتے ہیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفسہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد نماز تراویح دے اندر قرآن پاک سنانے والے حافظ صاحب اور سننے والے سامعین اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک سب دی اس محنت نو قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ رمضان المبارک دی 29ویں رات اور آخری تاک رات ہے، جاگنے والی رات بھی ہے اور محاسبے والی رات بھی ہے کہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اسی کی کھویا کی پایا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ قرآن کریم فرقان حمید دی اس آیت دی تلاوت کریا کر دے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔
کہ دوڑ کے آؤ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب دی بخشش دی طرف، مغفرت دی طرف، جنت دی طرف دوڑ کے آؤ، اس جنت دی طرف جدا عرض، جدی چوڑائی زمین و آسمان دی مسافت جتنی ہے۔ تو اس آیت نو پڑھن تو بعد رون لگ پئی۔ لوگ کہندے حضرت تسی جنت دا ذکر کر کے رون لگ پیندے ہو، جنت والی آیت پڑھ کے رون لگ پیندے ہو، یہ کی وجہ؟ تو آپ فرمایا کر دے کہ دیکھو اللہ ذوالجلال نے کتنی بڑی جنت بنائی، جدی لمبائی نہیں چوڑائی زمین و آسمان دی مسافت جتنی ہے، کارض السماوات والارض، اتنی بڑی جنت جو اللہ ذوالجلال نے بنائی ہے، اگر اتنی بڑی جنت ہون دے باوجود بھی میں اس جنت دے اندر جا نہ سکیا تو میرے نالوں بڑا بد نصیب کون ہوئے؟ تو میرے بھائیوں، تسی پورا رمضان آیتاں بھی سنیاں نے، حدیثاں بھی سنیاں نے کہ اے بخشش والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، اللہ دی رحمت دا سمندر ڈھاٹھا مار رہے ہیں اور اعلان ہو رہا ہے یا باغی الخیر اقبل، لوگاں نو جہنم تو آزادیاں دیتیاں جا رہی ہیں۔ اے تمام رحمتاں، برکتاں، سعادتاں، جنت دے دروازیاں دا کھل جانا، جہنم دے دروازیاں دا بند ہو جانا، سب کچھ ہون دے باوجود بھی اگر اسی جنت دے داخلے دے مستحق نہ بن سکے، اگر اسی اپنے رب نو راضی نہ کر سکے تو پھر ساڑھے نالوں بڑا بد نصیب کون ہوئے؟ میرے بھائیوں، تسی قرآن سنے ہیں، قرآن اللہ دا کلام ہے۔ کی دا کلام ہے؟ بولو اللہ دا کلام۔ اللہ دا کلام مطلب اللہ دیاں گلاں، اللہ پاک دی گفتگو، اللہ پاک دے بول، اس مالک کائنات دیاں گلاں قرآن دے اندر درج۔ جو کچھ بھی اللہ نے بیان کیتا ہے، پہلے حرف تو لے کے آخری حرف تک، ایک ایک لفظ صداقت دے اوپر مبنی ہے، سچائی دے اوپر مبنی ہے، ایک رائی دے مطابق، ایک رائی دے برابر بھی او دے اندر کمی، کوتاہی اور غلط فہمی نہیں ہو سکتی۔ اللہ ذوالجلال کبھی جھوٹ نہیں بول دے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تو بڑا سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کبھی غلط بیان نہیں کر دے۔ بولو اللہ غلط بیانی نہیں کرتی۔ اگر اے ساڈا عقیدہ ہے کہ اللہ ذوالجلال غلط بیانی نہیں کر دے، اللہ نے جو بھی کیا ہے سچ کیا ہے، تو پھر میں تواڈے سامنے کوئی چند 4-5 آیتاں پڑھنا قرآن پاک دیاں، کوئی زیادہ بیان لمبی گفتگو نہیں کرنی، عمل کرنے واسطے تھوڑیاں باتیں کافی ہوندیاں، تو انہاں آیتاں نو تسی سن لو، خود تسی آپ فیصلہ کر لو کہ اسی کس جگہ تے کھڑے۔ ہر بندے دے حد دے اندر ترازو ہے، ہر بندہ اپنا خود جج ہے، اپنا منصف ہے، ہر بندہ اپنے متعلق صحیح فیصلہ کر سکتا ہے، کوئی دوسرا کسی دوسرے دے متعلق صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، اللہ ذوالجلال دے متعلق تسی یہ بات کہہ چکے ہو کہ اللہ غلط بیان نہیں کر دے۔ بولو جدا عقیدہ ہے ہوتے بولے اللہ سچا، اللہ دا دین سچا، اللہ دیاں باتاں سچیاں۔ اگر اللہ دیاں باتاں سچیاں نے تو پھر اے کی ہو رہا ہے؟ ذرا قرآن پاک تے غور کرنا۔ پہلی آیت میں پڑھن لگے ہوں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
دو وعدے اللہ جلال نے اس ایت دے اندر کیتے نے دو کم کرنے والے دے نال فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات وہ لوگوں جڑے لوگ ایمان لے کے آئے ایمان لے کے آن تو بعد اچھے کم کر دے رہے صالح اعمال کر دے رہے اللہ جلال دا وعدہ پہلا انہاں دے نال کیے فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ پروردگار عالم رب العالمین انہاں نو ضرور زمین دی خلافت عطا فرمائے گا پوری زمین دی زمین دے کے حصے دی بات نہیں کشمیر دی بات نہیں فلسطین دی بات نہیں ایک ٹکڑے دی بات نہیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور دوسرا وعدہ اللہ جلال دا اس آیت دے اندر اللہ فرماندے نے وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا اللہ فرماندے نے اسی بدلاں گے خوف نو امن دے اندر وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا اگر تسی مومن بن جاؤ گے دہشت گردی ختم ہو جائے گی ٹارگٹ کلنگ ختم ہو جائے گی خود کچھ حملے ختم ہو جان گے بوری بند لاشاں ختم ہو جان گیاں خوف و ہراس دیاں فضاواں ختم ہو جان گیاں پتہ ہی چلے آؤ میرے بھائیو کدی بھی بیریئر لگام دے نال نت نوے قوانین بنام دے نال امن نہیں آ سکدا امن اللہ جلال دی ذات لے کے آیا کر دیئے اللہ فرماندے نے اسی امن لے کے آوانگے وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا لیکن یہ دونوں وعدے ساڑھے نے مومنہ دے نال تسی خود ہونے اس بات دا میں نو جواب دو کیا سانو پوری زمین دی خلافت مل گئی ہے مل گئی بول دے نہیں دیکھ لو کی ہو رہا فلسطین دے اندر کی ہو رہا جلاد اگ لگا کے جناب وہ نچ رہنے ڈانس کر رہنے معصوم بچے اللہ اکبر رمضان المبارک دے اندر خون دینا لت پت ہو گئے اللہ اکبر جوان بیٹیاں نو بے آبرو کر دیتا گیا پوری امت مسلمہ جناب دیکھ لو کس طرح حسرت دیاں نگاہاں دے نال اور کس طرح جناب دیکھ رہنے لوگ بے بس ہو گئی ہے پوری امت اللہ فرماندے نے میرا وعدہ مومنہ دے نال اللہ اکبر کبیرہ یہ دو وعدے دیکھ لو حضرات پوری قوم دے پوری دنیا دے اندر امن نہیں قائم ہو رہا ضرب ادب بھی کر کے دیکھ لیا بڑے بڑے جناب بڑے طریقے اپنا کے دیکھ لے پھر بھی امن قائم نہیں ہو رہا بد امنی دی فدائے تسی آپ یہ بات کہیے کہ اللہ غلط بیان نہیں کر دے اللہ جلال غلط بیانی نہیں کر دے اگر اللہ غلط بیانی نہیں کر دے پھر دیکھیے اسی پتہ نہیں مومن بھی ہے کہ نہیں کیونکہ اے وعدے تے اللہ جلال دے مومنہ دے نال نے اور اللہ کدی بھی غلط بیانی نہیں کردہ اگر اسی واقعی مومن ہوں دے صحیح ایماندار ہوں دے ضرور اللہ جلال اپنی بات نو پورے ہاں کر دے حضرات ذرا توجہ کرنا قرآن دی دوسری آیت میں پڑھن لگیا اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ کہو سبحان اللہ ذرا اونچی کہہ دے سبحان اللہ اے اللہ جلال دا قرآن اللہ اکبر کبیرہ حضرات ذرا توجہ کرو محفل بڑی پیاری ہے بس سپیکر دی تھوڑی جی کمی رہ گئی وہ بھی ٹھیک ہوندہ دے شاید نظر ہی لگ جاندی حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر اللہ اکبر اللہ دا قرآن اعلان کر رہا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ لیکن کھڑیاں والے سپیکر چلدا ہوئے یا نہ چلدا ہوئے اچھا ہوئے یا ماڑا ہوئے اللہ دی قسم قرآن اپنا اثر رکھدا ہے اللہ جلال نے قرآن نو کتاب ہدایت بنایا ہے تائیں تے میں تیرے ذوق نو بھی بیدار کرنا چاہ رہا مسلمان قرآن
دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں پیغام اعلانو جنا سین لایا نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے اوئے ہوئے آج اس نازل اس پیارے تو صدقے تو قرآن دے نال اوے دل نو لگا لے اے قرآن دے وچی منافع ہزاراں اللہ ذوالجلال دا قرآن کی کہہ رہا ہے فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ فرماندے نے اسی اپنا حق سمجھنے کہ مومنہ دی نصرت کریے مومنہ نو ہر میدان دے اندر کامیاب کریے اوہ میں نو بول کے جواب دے کیا اللہ ذوالجلال مومنہ نو ہر میدان دے اندر اللہ نے وعدہ کیتا ہے کہ اسی اپنا حق سمجھنے یا مومنہ نو کامیاب اسی کامیاب ہو رہے ہیں جتنا ذلت دا دور ساڑا ہون گزر رہا ہے اللہ اکبر شاید تاریخ دے اندر امت مسلمہ اتنی ذلیل نہ ہوندی ہوئے مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک اللہ فرمان دے اسی تے مومنہ دی نصرت کرنا اپنا حق سمجھنے اللہ دی نصرت اللہ دی مدد کتے بھی اتر دی ہوئی نظر نہیں آ رہی دنیا دہائیاں دے رہی ہے چیخو پکار ایسی ہے اللہ اکبر مظلومہ دیاں آہا آسمان دے اندر شگاف ڈال رہی ہیں لیکن اللہ ذوالجلال دی نصرت اتر دی ہوئی نظر نہیں آ رہی اللہ اکبر کبیرہ وہ غور کر میرے مسلمان بھائی اسی کس مقام تے کھڑے آئیے قرآن دی میں تیسری آیت پڑھنی چاہ رہے ہیں اللہ ذوالجلال نے فرمایا فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور اوہ لوگو اللہ مومنہ نو اپنا دوست بنا لیندہ ہے اللہ ولی الذین آمنوا اللہ مومنہ دنال دوستی کر لیندہ ہے وہ کھڑیاں والے کدی بھی کوئی دوست اپنے دوست دے بارے برا نہیں سوچ سکدا کدی بھی کوئی دوست اپنے سجن نو تنہا نہیں چھڑ سکدا کدی بھی کوئی دوست اپنے دوست نو دشمن دے حوالے نہیں کر سکدا اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرماندے نے میں مومنہ دا دوست اگر اسی واقعی مومنہ پھر اللہ دی دوستی کدھر چلی گئی اللہ دی دوستی نظر نہیں آ رہی اللہ اکبر سانو گھسیٹ رہی ہے دنیا حضرات را توجہ کرنا اگر ملک پاکستان دے اندر تھوڑے جے مظاہرے ہو جان یورپی یونین دی طرفوں قرارداد منظور ہو جائے اللہ اکبر کبیرہ فلسطین دی بیٹی مریم جناب او دے اوپر گوڑے رکھ کے پوری دنیا نو دکھایا جائے بیٹی نو بے آبرو کیتا جائے کوئی ٹس تو مس نہ ہوئے حضرات ذرا توجہ کرنا میری باپ دے اوپر اللہ ذوالجلال دی دوستی نظر نہیں آ رہی آئیے میں قرآن دی اگلی آیت پڑھنی چاہ رہے ہیں کسے خطیب دی خطابت نہیں کسے مفتی دا فتوہ نہیں اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے فیصلہ تم کر کے اٹھنا ہے اللہ اکبر کبیرہ وقت دا پہیا بڑی تیزی دے نال گھومدا جا رہے ہیں پروفیسر صاحب فرما رہے سن حاجی صاحب فرما رہے سن اللہ اکبر کبیرہ موت دے اہنی شکنجے دبوچن واسطے تیار گلیاں دے اندر ہوکے دے رہی ہے موت آوازاں دے رہی ہے حضرات لاک ڈاؤن لگ گئے اللہ اکبر معیشت دے پہیے جام ہو گئے کشتاں دے پشتے لگ گئے قبرستان آباد ہو گئے اللہ اکبر موت 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 دیاں صداواں ہر پاسے آ رہی ہیں اللہ اکبر دیکھ تیرے پڑوس دے اندر ہندوستان دے اندر شمشان گھاٹ ختم ہو گئے اللہ اکبر
اکبر اجتماعی طور تے لوگاں نو جناب دفن کیتا جا رہا ہے جلایا جا رہا ہے او کی بن رہا ہے دنیا دے اندر کیا تیری حالات تے نظر ہے کہ نہیں اللہ اکبر ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر اللہ دا قرآن اعلان کی کر رہے ہے مالک کائنات نے فرمایا او لوگو میرا وعدہ مومنہ دے نال کی ہے کہ مومن تسی بن جاؤ مومن تسی بن جاؤ چینی لین واسطے قطار دے اندر نہیں کھڑا ہونا پائے گا مومن تسی بن جاؤ پٹرول میں سستا کر دواں گا ڈیزل بھی سستا ہو جائے گا سونا بھی سستا ہو جائے گا چاندی بھی سستی ہو جائے کتنے لکھے ہے حضرات میں کوئی اپنے کلوں باتاں نہیں کر رہا اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اگر بستیاں دے اندر رہنے والے لوگ مومن بن جان وَلَوْ أَنَّا توجہ کرنا اگر ترجمہ نہیں بھی پڑھیا پھر بھی سمجھ آئے گی وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا اگر بستیاں والے لوگ مومن بن جان وَاتَّقَوْا اور اللہ تو ڈرن والے بن جان اللہ فرماندے نے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اسی کھول دوان گے انہاں واسطے کی کھولان گے برکات من السماء والارض آسمان تو بھی برکتاں نازل ہون گیاں زمین اپنی برکتاں اگل کے سامنے رکھ دے گی سونا چاندی ڈیزل گنا ہر شے زمین چوں نکل دی ہے نا زمین چوں نکل دی اللہ اکبر کبیرہ حضرات تسی ہن مینوں آپ جواب دیو مہنگائی بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی اللہ اکبر لوگاں نو کرونا وائرس دی پرواہ نہیں کہندے نے گھراں دے اندر بیٹھے کیویں بھوکے مر جائیے اللہ کو حضرات قطاراں لگیاں نے چینی لین واسطے لینا لگیاں نے مہنگائی ہے کہ جناب بریلر جڑا آسمان دے نال قیمتاں گلاں کر رہیاں نے توجہ کرنا ہر بندہ روندہ نظر آ رہے ہے باپ اپنے سکے بیٹے انو اٹھا کے نہران دے اندر بہندے ہوئے نظر آ رہے توجہ کرنا ذرا میری باپ دے اوپر مہنگائی 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 دے دعائیاں دین دی قوم نظر آ رہی ہے اللہ فرماندے نے میں وعدہ کیتا ہے مومنہ دے نال مومن بن جاؤ گے میں برکتاں دے دروازے کھول دواں گا اللہ اکبر حضرات پھر انہاں چار پنجیتاں نے کتھے سانو کھڑا کر دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ وہ پتہ نہیں اسی مومن ہے بھی کہ نہیں لیکن تجھے تھوڑا جا کسے بندے نو چھیڑ کے دیکھو کسے نال گل کر کے دیکھو 22,000 وولٹ دا کرنٹ پہ اینا جنا ہر بندہ میرے نالو بڑا مومن کون ہے اللہ اکبر اپنی مجلساں نو اٹینڈ کر کے دیکھو تے مجلساں دے اندر بھی یہ ہوئی گلاں فلاں بندہ ایسا فلاں بندہ ایسا فلاں حکمران ایسا یعنی میں بہت نیک پاک اللہ اکبر او نیک پاک لوگو تواڈی نیکی دا قوم نو فائدہ نہیں ہو رہا او نیک پاک لوگو تواڈی نیکی دی وجہ تو برکتاں اتر دیاں ہوئیاں نازل نہیں ہو رہیاں کدھر چلیاں گیاں تواڈیاں نیکیاں اور تواڈے تقوی اللہ اکبر کبیرہ امت سسکیاں لے رہی ہے امت تڑپ رہی ہے تواڈیاں نیکیاں کدھر چلیاں گئیاں تقوی کدھر چلا گیا جب تک دیکھتے رہے اوروں کے عیب و ہنر اپنے گناہوں کی نہ رہی خبر جو ہی پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا اللہ اکبر آئیے ذرا توجہ کرنا میں دو چار مثالاں بھی بیان کرنی چاہ رہا جنہاں لوگاں نے دنیا دی حقیقت نو دنیا دی زندگی دے مقصد نو سمجھے آئے اللہ اکبر کبیرہ توجہ کرنا ذرا میری باپ دے اوپر آئے نے جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدے کول آئے نے اپنے نبی نو ملن واسطے آئے اپنے رہبر اور رہنما نو ملن واسطے آئے اللہ اکبر کبیرہ اس پیغمبر نو ملن واسطے چھوٹا بچہ پڑھ رہا سی نا چھوٹا بچہ پڑھ رہا سی حضرت صاحب نے اعلان کیتا کہ دے بڑے بھائی نو شہید کر دیتا گیا اللہ کو دعا کرو کہ اللہ ظالمانو کیفر کردار تک پہنچائے میں سنیا سوشل میڈیا تے سمیع الرحمان دی اس نعت نو سنیا بار بار سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں پر میرے آقا کا منصب جدا ہے اونچی کہہ دے سبحان اللہ
حضرات اج 29ویں رات شاید اج ہی جناب لیلۃ القدر ہوئے رات دیاں بہاراں دس رہیاں نے اللہ اکبر کبیرہ ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں پر میرے آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صف انبیاء ہے وہ امام صف انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے میں لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں میں لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں ان کی عظمت کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے وہ میں پیغمبر دی عظمت تو قربان جاواں اللہ اکبر کبیرہ کجا لنترانی کجا شان اسرا کجا دشت ایمن کجا نور ادنا کجا تور سینہ کجا فلک اللہ کجا سیر احمد کجا سیر موسیٰ یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے عطا میں سخا میں نیم میں کرم میں گلستہ میں صحرا میں جنت میں یم میں کلیسا میں آتش قدا میں زمین پہ فلک پہ حرم میں عرب میں عجم میں کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے کتنا عظیم پیغمبر اللہ اکبر کبیرہ تے جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیغمبر نو ملن واسطے جس وقت حجرہ مبارک دے اندر داخل ہوئے نے کائنات دے امام چمڑے دا بستر بچھایا چمڑا بچھایا او دے اوپر لیٹے ہوئے نے اٹھ کے بیٹھ گئے عمر نو دیکھ کے تے عمر دیاں نظراں پئیاں کون احمد تاجدار دی پشت مبارک دے اس چمڑے دے نشان بنے نے اللہ اکبر کبیرہ عمر اوتھے ہی قدم جم گئے اوتھے ہی کھڑا ہو گیا سکتہ تاری ہو گیا عمر نے دیکھیا نظر دوڑائی آپ دے جناب حجرہ مبارک دے چاروں طرف ایک جگہ تے جناب تھوڑے جے پتے لٹکے ہوئے نظر آئے جنہ دے نال مشکی دے نو رنگیا جامدا ہے ایک جگہ تے پانی دا مشکی دا لٹکدا ہویا نظر آیا کوئی دو چار چیزاں ہور بئیاں پئیاں نے کون احمد تاجدار دی جمع پونجی آمینہ دلال دی کل کمائی جدوں عمر نے دیکھی اللہ اکبر اوے نبی دا مضبوط آصاب دا مالک عمر بہادر جرنیل اللہ اکبر زبط دے بندن ٹوٹ گئے عمر رون لگ پیا اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے آقا فرماندے نے اوے عمر کی گل بن گئی تو رون کیوں لگ پیا ہے عمر تیری آنکھاں دے وچوں آنسو کیوں جاری ہو گئے نے تے روندیاں کہن لگے اللہ دے نبی ایک پاسے تے میں دیکھنا او کیسر و کسرا دے حکمران جڑے اللہ دے باغی اللہ دے نافرمان نے وہ بڑے بڑے محلات دے اندر زندگی گزارن ریشم دے بستریاں دے اوپر او لیٹن او اللہ دے باغی انہاں دا کی حق بندا ہے کہ وہ رب دیاں نعمتاں نو استعمال کرن اور دوسری طرف اللہ دا محبوب پیغمبر جدی دنیا جہان دی کل کمائی اللہ اکبر ہے میریاں نگاہاں دے سامنے ہے میں روانا تے ہور کی کراں کائنات دے امام نے فرمایا اوے عمر اوے اللہ دے بندے آئے بھی کوئی رون والی گل ہے اللہ اکبر کیا تو اس بات تے راضی نہیں کیا تو اس بات تے خوش نہیں کہ پروردگار عالم نے اے دنیا دیاں عارضی نعمتاں انہاں نو دے چھڑیاں نے اور جنت دیاں ابدی نعمتاں اللہ نے ساڈے نام الاٹ کر دیتیاں نے اے ہے دنیا دی زندگی اللہ اکبر کبیرہ میں ایک مثال شاید پہلے بھی سنائی ہوئے پچھلے دنہ میں اللہ دی توفیق نال گیا عمرے دی سعادت حاصل کرنے واسطے پچھلے سال دی بات جدے دے اندر گیا اتھے ایک دو جگہ تے درس دیتا ایک دو ساتھیاں کول رہ بھی تسی بھی جاندے رہندے ہو اللہ پاک بار بار حرمین دی حاضری نصیب فرمائے تے تسی دیکھیا ہونا جڑے اتھے رہ رہے ہیں نا ساڑھے پاکستانی ایک کمرے دے اندر 6-6 7-7 بندے
پھٹے پرانے کارپٹ بچھے میٹرس اتے رکھے نے میلے کچیلے کوئی 2-4 برتن نے تے آپ ہی کھانا پکا کے 2-4 دنوں تک کٹھے ہی پکا لیندے نے پھر فریج چ رکھ دے نے پھر انہوں گرم کر کے دوبارہ کھاندے نے یہ انہاں دی حالت ہے اتھے رات وہ ایک اے سی جڑا لگے ہے انہیں ایہو جی آوازاں نکل دیاں نے جی میں پتہ نہیں کوئی مشین چل رہی ہوندی یعنی اے صورتحال ہے کاکروچ پھر دے نے ہن اوہی لوگ انہوں نے اپنے ملک دے وچ پاکستان کسے دی 1 کنال دی کوٹھی کسے دی 2 کنال دی کسے دی 3 کنال دی بڑیاں اچھیاں گڈیاں ملازم ایتھے آ کے وہ کسے نال سیدھے منہ سلام بھی نہیں لیندے تے انہاں دے لباس بھی اچھے انہاں دا جناب معیار زندگی بدل جاندا ہے میں کیا یار حاجی صاحب اللہ دے بندے ہو پاکستان دے اندر اتنی ٹھاٹھ باٹھ تے ایتھے 2 منٹ بیٹھا نہیں جاندا وہ کم از کم ایتھے اپنے کو رہائش نو بہتر کر لو کوئی کھانا پینا اچھا کر لو کوئی سون دا انتظام ہی صحیح کر لو ٹینہ دی اتے چھت پائی ہے تے اگوں جواب پتہ کی دین دیں کندے نے آپ صاحب بادشاہیاں کر دے ہو ایتھے اسی کوئی ہمیشہ رہنا ہے ایتھے اسی آئے ہیں اپنے بچیاں دی روزی روٹی واسطے 2-4 سال جتھے اسی ہمیشہ رہنا ہے اتھے اسی مکان بھی اچھا بنایا ہے اتھے ساڑھا معیار زندگی بھی اچھا ہے اتھے ساڑھیاں گھڑیاں بھی اچھیاں ہیں ایتھوں اسی آج گئے کہ کل گئے ایتھے کا دے واسطے پیسے لگائیے اسی تے ایک پیسہ بچانے آئے تھوں تاکہ اپنے ملک دے اندر پیجئے جتھے اسی رہنا ہے اتھے پیسے لگائیے میں کہینا اللہ دی قسم ہے اگر اے ہوئی سوچ ساڑھی دنیا اور آخرت دی زندگی دے متعلق بن جائے تے اسی چل دے پھر دے اللہ دے ولی ہوئی اللہ دے ولی ہوئیے سرکار مدینہ نے کی فرمایا کن فی الدنیا کا انکا غریب دنیا تے اس طرح زندگی گزارو جی میں کوئی اجنبی گزار ہے یا مسافر گزار ہے آج گئے یا کل گئے گئی دنیا کدھر گئے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے میرے بھائیو عقل مند کون ہویا عقل مند ہوئیے جڑا محلات اوتھے بناندہ ہے جتھے انہیں ہمیشہ رہنے کاندیاں دوڑاں لگیاں اللہ دلجلال تو اینے دور کہ اپنے رب نو بول گئے اللہ اکبر کبیرہ اینے اللہ دلجلال تو دور ہو گئے موت نو دیکھنے اپنے پیارے نو کندے دینے قبران دے اندر اتارنے پھر اپنے متعلق سر ہلا کے چلے جانے پنوان نو جھاڑ کے چلے جانے اللہ اکبر ہر بندہ شاید یہی سمجھدا کہ جان والا چلا گیا میں نو اجے بڑی دیر پئی ہے میں اجے جلدی دنیا تو نہیں جانا اللہ اکبر کبیرہ بس اے ہوئی گلاں سوچ دے کئی نوجوان اللہ اکبر قبراں دے مکین بن گئے انہاں نو پوریاں بھرپور جوانیاں دیکھنیاں بھی نصیب نہ ہوئیاں کہ جے بڑا وقت پہ آئے او میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ کرنا اس کائنات دی سب تو عظیم ترین ہستی دیکھ کس طرح دنیا تے زندگی گزار کے چلی گئی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اپنا دور خلافت مکمل کیتا ہے تے آخری دنہ دے اندر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کہیں دینے کہ میں مسلمانہ دے مال غنیمت دے وچوں میں مسلمانہ دے مال دے وچوں کوئی بھی استعمال چیز نہیں کیتی ہے کہ ٹکا بھی نہیں لیا اللہ اکبر سوائے اینا تینہ چیزاں دے کیڑیاں ایک اونٹے جدے نال میں پانی لے کے آؤنا اور ایک اے غلام ہے اور تیسرا او جناب چادر جڑی موٹے دھاگے دی سیتی گئی ہے یہ تینہ چیزاں تو علاوہ اللہ اکبر کبیرہ میرے کول کوئی بھی مسلمانہ دی چیز نہیں اے عائشہ جس وقت میں نو موت آ جائے عائشہ نہ تینہ چیزاں نو اٹھائیں جا کے عمر ابن خطاب دے حوالے کر دیں کیونکہ مسلمان قوم دی امانت ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرات جس وقت افضل البشر
حشر بعد الانبیاء جناب ابو بکر صدیق جتنے بھی نبی آئے اس دنیا دے اندر تمام پیغمبران دیا امتان دے وچوں سب نالوں زیادہ افضل ترین انسان اگر کوئی ہے تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء تو بعد سب تو زیادہ عزت احترام دلائق جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر دے سفر حضر دا ساتھی جڑا اج بھی نبی دے نال لیٹے آئے اللہ اکبر کبیرہ حضرات او ابو بکر صدیق جس وقت دنیا نو چھڑ کے گیا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تینے جیدہ جا کے عمر نو جس وقت تھما دیتیاں نے تے عمر دیاں چیخاں نکل گئیاں عمر ابن خطاب روحن لگ پیا کہن لگیا اوے ابو بکر تو اے تین چیزاں بھی واپس کر کے اپنے بعد وچ آن والے انو ازمائش دے اندر پا کے چلا گیا ہے اللہ اکبر امتحان دے اندر مبتلا کر کے چلا گیا ہے ان کون ہوئے گا جڑا تیرے تو بعد اے ہو جائی زندگی گزارے گا اے ہو جائی زندگی گزارے گا او میرے مسلمان بھائیو کیا انہاں دنیا دیاں خواہشاں نہیں سن کیا اے دنیا دے حکمران نہیں سن کیا اللہ نے انہاں عزت اور شرف دے نال نہیں سی نوازیا اللہ اکبر کبیرہ حضرات ذرا توجہ کرنا لیکن اس زندگی دی حقیقت نو سمجھن والے سن انہاں پتہ سی کہ اسی دنیا دے اندر اللہ اکبر کبیرہ ہمیشہ رہن واسطے نہیں آئے اپنی آخرت دا سامان او زیادہ تو زیادہ بنان واسطے آئے ہیں پھر ابو بکر تو بعد عمر ابن خطاب دی زندگی بھی دیکھ لے جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ حضرات اے عمری ہے ایک دن ایک غریب صحابی ایک بہت بزرگ صحابی نو پوچھیا کہ میں نو دسو سب تو زیادہ نقصان اٹھان والا بندہ کیڑا ہے کیڑا بندہ ہے جڑا سب تو زیادہ نقصان اٹھان والا ہوئے تو اس بزرگ صحابی نے اگوں جواب دیتا اے عمر سب تو زیادہ نقصان اٹھان والا بندہ ہوئے جیڑا اپنی دنیا دی خاطر اپنی آخرت نو برباد کر لیندا ہے جڑا دنیا دی خاطر اپنی آخرت نو برباد کر لیندا ہے اللہ اکبر تے جناب عمر ابن خطاب نے جواب دیتا آپ فرماندے نے میری نظر دے اندر اس تو بھی بڑا ایک نقصان اٹھان والا ہے اللہ اکبر اس تو بھی زیادہ نقصان اٹھان والا ہے وہ صحابی کہنے لگیا عمر جی دسو وہ کون ہے آپ فرماندے نے سب تو بڑا نقصان اٹھان والا بندہ ہوئے جیڑا کسے دی دنیا دی خاطر اپنی آخرت تباہ کر لیندا ہے کسے دی دنیا دی خاطر اللہ اکبر یارانو راضی کرن دی خاطر لوگانو راضی کرن دی خاطر اللہ اکبر کئی لوگ ایسے نے جڑے اپنی اولاداں دے حقوق مار کے بیٹیاں نو حق نہیں دین دے اولاد دی دنیا بنام دی خاطر اپنی آخرت تباہ کر لیندے نے او میرے مسلمان بھائیو آج اسی اپنی اولاد دی خاطر ڈنڈیاں مارنے دو نمبریاں کرنے ہیرا پھیریاں کرنے او پوری دنیا دے اندر جتنے بھی مذہب نے انہاں دے کوئی خاص تہوار آن تے او لوگ جناب بڑیاں اچھیاں چیزاں دیاں بھی سستیاں سیلاں لگا دین سہولتاں مہیا کر دین لیکن ساڈی حالت کی ہے رمضان دا مہینہ آیا اسی ذخیرہ اندوز بن گئے رمضان دا مہینہ آیا اسی چیزاں دے اندر کتنیاں ملاوٹاں زہرا لوگاں نو تقسیم کرنیاں شروع کر دیتیاں اور رحمتاں والا مہینہ آیا جنت دا پیغام لے کے آیا اسی پٹھیاں چھریاں پھڑ کے بیٹھ گئے اللہ اکبر کبیرہ یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود اور میرے مسلمان بھائی قادیاں دو نمبریاں ہو رہیاں نے اے ہیرا پھیریاں سودی کاروبار اے ڈنڈیاں اللہ اکبر اپنی اولاد دی خاطر ہی کر رہے ہیں نا 3-4 سالہ تو بعد قبرہ تے جانا بھی بھول جاندے ہیں اللہ اکبر جس اولاد دی خاطر تو سارے کم کیتے اونا دی دنیا بڑھام دی خاطر اپنی آخرت برباد کر لئی اللہ اکبر کبیرہ اے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات آئیں تے میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں عمر دے نام دا نامہ کفر تے بھاری
عمر نو جان سو جان دی خلقت ساری ہے اوے کمی آپ دسے آمن اپنی اوقاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں اوے ابن خطابی جو بولن لئی لب کھول دائے بنویندہ قرآن عمر جو بول دائے اوے بنویندہ قرآن عمر جو بول دائے کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں اللہ اکبر کبیرہ حضرات ذرا توجہ کرنا اے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسر و کسرا فتح ہو گئے 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران تے جڑا جبہ پایا ہے انہوں 12 پیوند لگے لوگاں نے آکھیا کہ امیر المومنین نو کوئی کوے جا کے کہ عرب و عجم دے بڑے بڑے لوگ اور جناب قافلے اور بڑے بڑے سفیر ہوندے نے اسلام دیاں مسلمان سرحد دیاں جناب حداں بڑی دور دور تک پھیل گئیاں نے امیر المومنین نو کہو کوئی جبہ ہی بدل لین 12 پیوند لگے نے لوگ بڑی دوروں دوروں امیر المومنین نو دیکھن واسطے آندے نے اے جبہ ہی تبدیل کر لین لیکن کسے دے اندر جرت نہیں کسے دے اندر ہمت نہیں کہ امیر المومنین دے نال جا کے گل کر سکے آخر لوگاں نے جناب انتخاب کیتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اینا دونوں نو اپنا نمائندہ بنا کے روانہ کر دیتا ہے اے دونوں چلیاں گئیاں نے ہوتے امیر المومنین دے کول تے جا کے کہیاں امیر المومنین جی بڑے دوروں دوروں لوگ ہوندے نے تسی اپنا جبہ ہی بدل لو 12 پیوند لگے نے اللہ اکبر تے امیر المومنین دے چہرے دا رنگ بدل گیا 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران دنیا دا سب تو بڑا جرنیل آج بھی برطانیہ دے اندر عمر لاز دے نام دے قوانین فالو کرم تے مجبور ہے عمر دا دشمن اسلام دا دشمن بھی اللہ اکبر اتنا بڑا حکمران کے جدے متعلق برنارڈ شاہ نے بات کہی سی اگر دوسرا عمر دنیا دے آ جاندہ اسلام تو علاوہ کوئی مذہب نظر نہ ہوندہ میں اس عمر دی بات کر رہا ہوں میرے بھائیو کہ جس وقت تحریک پاکستان دے دور دے اندر لاہور دے مسلمان نکلے انہوں نے انگریز نو للکاریا اور تقریران دے اندر بات کہی ہو انگریز سرکار اگر اسی سارے نکلا ایک کفن بن کے میدان دے اندر چنگیز خان اور ہلاکو خان دی یاد نو تازہ کر دوانگے اس وقت ہندوان دا رہنما جواہر لال نہرو بولیا کہندہ اوے مسلمانوں شرم کرو اوے تسی دھمکیاں دے رہے ہو چنگیز خان دا نام لے کے اور ہلاکو خان دا نام لے کے کاش تسی اپنی تاریخ نو پڑھیا ہوندا کدی بھی تسی چنگیز خان دا نام نہ لیندے اوے تو انو پتہ ہی نہیں تو اڈے درمیان تے ایک عمر ابن خطاب بھی موجود سی کاش آج تسی عمر ابن خطاب دا نام لیندے اللہ اکبر میں اس عمر دی بات کر رہا او دے چہرے دا رنگ بدل گیا عمر کہن لگے او عائشہ چل تو ہی میں نو اس بات دا جواب دے دے کیا اللہ دے پاک پیغمبر نے ساری زندگی گندم دے موٹے آٹے دے نال پیٹ بھر کے کھانا کھادا سی ام المومنین کی دیا نے نہیں کھادا سی اللہ اکبر کیا اللہ دے پاک پیغمبر نے ساری زندگی بڑے قیمتی لباس پائے سن عرض کر دیا نے نہیں پائے سن اللہ اکبر اوے عائشہ پھر تسی میرے کولے مشورہ لے کے کیوں آئیاں جے اللہ دی قسم ہے میں بھی اوہی زندگی گزاراں گا جی میں میرا محبوب پیغمبر گزار کے گیا ہے جی میں ابو بکر صدیق گزار کے گیا ہے تے عمر تیش دے اندر آ گیا جو جوش دے اندر آ کے فرمان لگے اللہ دی قسم ہے اگر میں نو پتہ لگ جاندہ کہ توانو کنہ لوگاں نے بھیجے آئے میں پکڑ کے انہاں دے منہ توڑ کے رکھ دیندہ
انہاں دے اندر ہمت کیویں ہوئی؟ اللہ اکبر، وہ کیا حیثیت نہ جبیاں کو بیان دی، کردار سے قومیں بنتی ہیں، افکار کے چکر کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات جنہاں دا کردار اچھا ہوئے، او دا غلام بھی سواری تے سوار ہوئے، او پیدل بھی جا رہے ہوئے تے دنیا دیکھ کے بیت المقدس دیاں چابیاں حوالے کر دیں دیئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ او جنہ لوگاں نو موت یاد سی، اللہ دی قسم ہے انہوں نے پتا سی کہ کٹہرے دے اندر کھڑے ہو جانا ہے، ایک ایک چیز دا حساب دیم تو بغیر اللہ اکبر خلاصیاں نہیں ملنیاں۔ او میرے بھائی تو کی جمع کر رہے ہیں، کی حساب دویں گا جا کے، کتنیاں تو تیاریاں کیتیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج اس معاشرے دے اندر تینو ایمان نظر نہیں آئے گا، نفرتاں بڑیاں نظر آنگیاں، بغض بڑا نظر آئے گا، حسد بڑا نظر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ کوئی ہمدردی کرنے والا نظر نہیں آؤندا، کوئی اللہ تو ڈرن والا نظر نہیں آؤندا۔ تو میں نو اپنی ایمانداری نال دس دے، آج بندہ اللہ دی قسم مسلمان بندہ کسے پنچایت دے اندر قرآن دی تلاوت کرے، حضرت حاجی صاحب تشریف فرمانے، اللہ کو دعا کرو اللہ پاک انہاں دے ڈیرے نو اسی طرح آباد رکھے۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی، لوگ بیٹھے نے، اے لوگاں دیاں باتاں سن رہے ہیں، لیکن میں نو میرے بھائی جواب دینا کہ اگر انہاں پنچایتاں دے اندر ڈیریاں دے اندر کوئی بندہ قرآن دی آیت پڑھے تے نبی پاک دی حدیث پڑھے تے بندے نو خود نو جھجک محسوس ہوندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی اتنا دین ساڈے تو اجنبی بن گیا، اتنے اسی بیگانے ہو گئے کہ لوگ کہندے نے یار ایہو جیاں گلاں مسیتے کریا کرو جا کے، انہاں پرے پنچایتاں دے اندر ایہو جیاں باتاں نہ کریا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر۔ او میرے بھائیو، اج رمضان المبارک دی جڑی رات ہے، اللہ دی قسم نو معمولی رات نہ سمجھے آجے، اے ایسے حالات دے اندر رات آئیے، اے رمضان ایسے حالات دے اندر گزر کے جا رہے ہیں کہ پوری امت مسلمہ بڑی بے قرار ہے۔ اللہ اکبر۔ آتش و آہم دیاں بارشاں ہو رہی ہیں، ظلم دی انتہا ہو رہی ہے، آسمان والا ساڑے تے نراد ہے، وباواں اور بلاواں نے اپنے شکنجے کسے نے، موت ہوکے دن دی پھر دیئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر جگہ تے موت موت دیاں باتاں سنائی دے رہی ہیں۔ آج موقع ہی، آج دی رات بھی اگر گزر گئی تو اپنے رب نو راضی نہ کر سکیا، وہ دس پھر اسی کدھر جاوانگے؟ کون ہے اللہ تو علاوہ ساڈا؟ کون سانو بچائے گا؟ کون ساڈیاں مراداں اور آساں دا مرکز ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے مسلمان بھائیو، موت والا فیصلہ تے اللہ پاک دا اٹل فیصلہ ہے نا، موت تے ہر بندے نو آ کے رہنی ہے۔ تائیں تے میں اس بات دی دعوت دینی چاہ رہے ہاں، اوے کر لے توبہ یار جانے مر بندیا، پڑھ لے استغفار جانے مر بندیا، کر لے توبہ یار جانے مر بندیا، پڑھ لے استغفار جانے مر بندیا، دنیا دے وچی ایویں نہ تو گم جلیا، بھول گیا ہے رب نے تینوں کیوں گھلیا، اوے بھول گیا ہے رب نے تینوں کیوں گھلیا، آ نیکیاں کر لے چار جانے مر بندیا، پڑھ لے استغفار جانے مر بندیا، تو کی شیویں خان سکندر ہٹ گئے نے، کچھ بھی لے نہیں گئے سب کچھ چھڑ گئے نے، کچھ بھی لے نہیں گئے سب کچھ چھڑ گئے نے، نام موت منو وسار جانے مر بندیا، اوے تو تے اج عید دیاں تیاریاں کر رہے آئے، اللہ دی قسم ہے انہاں لوگاں دے کولوں جا کے پوچھ جنہاں دے پیارے انہاں دے
ہتھاں وچوں رخصت ہو گئے انہاں لوگاں دے گھروں پوچھ اللہ اکبر جنہاں نے اپنی جوان اولاداں نو رمضان دے اندر کندے دے چھڈے اللہ دی قسم ہے انہاں لوگاں دے کولوں جا کے پوچھ فلسطین دے اندر جنہاں دیاں بیٹیاں نو بے آبرو کر دیتا گیا اللہ اکبر کبیرہ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے او لوگو میری بات تے ذرا غور پچھلے سال دی بات ہے نا جدوں سرحد دے اوپر بارڈر دے اوپر ایک فوجی جوان شہید ہویا تے اودیاں 4 بیٹیاں سن 4 بیٹیاں انہاں دا جدوں سکول دا رزلٹ آیا جس وقت رزلٹ آیا تے چارے بیٹیاں بڑے اعلی نمبر لے کے پاس ہو گئی ہیں اللہ اکبر کبیرہ انہاں نو میڈلاں دے نال نوازیا گیا انعامات دے نال نوازیا گیا جس وقت انہاں بچیاں نو میڈل ملے نے وہ اپنے سکول تو باہر نکلیاں نے وہ یہی تے موقع ہوندے نے خوشی دے اے ہوئی تے موقع ہوندے نے مسرت دے اللہ اکبر کبیرہ تے اینا بیٹیاں نے او میڈل اپنے ہتھاں دے اندر پکڑے نے اپنے گھر جام دی بجائے سیدھیاں اپنے ابو دی قبر تے چلیاں گئیاں اپنے باپ دی قبر تے جا کے میڈل سامنے کر کے کہن لگیاں ابو جی آ دیکھو تو آڈیاں بیٹیاں نو اللہ نے کامیاب کر دیتا ہے ابو جی اے میڈل لے کے اسی کتھے جائیے اسی کنوں دکھائیے جا کے میڈل اے انعام دے کے کون ہے ساڑھے سران دے ہوتے دست شفقت رکھن والا سانو اپنے سینے دے نال لگان والا اللہ اکبر کبیرہ اللہ ذوالجلال نے اے نعمتیں ایسیاں بنائیاں نے او میرے بھائیو اللہ اکبر کبیرہ اوہ حضرات رات توجہ کرنا جنہاں دے پیارے دنیا تو چلے جاندے نے اوہ تینوں نہیں پتا آ دیکھ کرسی لگی ہے اے تھے بیٹھا ہے چاچا تے ایک پاسے کھڑوتا ہے یتیم بھتیجا ادھر کھڑوتا ہے او دا بیٹا ہن عید دا موقع آ گیا تے دونوں دوڑے دوڑے آئے نے اپنے چاچے دے کولوں عیدی لہن واسطے تے بیٹا جڑا او کدی کپڑیاں نو کھچدا ہے کدی بادو نو کھچدا ہے کہندا ابو جی مینوں پیسے چاہیے نے مینوں اینے پیسے چاہیے نے اے یتیم بھتیجا جڑا ہے اے کول آ کے تے کھڑا ہو گیا لیکن اے دے اندر ہمت نہیں کہ اے بھی اپنے چاچے دے بادوآں نو کھچے اے بھی صد کرے کیونکہ انہوں نظر آؤندہ ہے کہ اے میرا باپ نہیں اے ہو جائے نخرے ابو دے نالی کی تھے جام دینے اللہ اکبر کبیرہ اے باپ مرے تے سارے حوصلے ٹے جام دے پتر دھیاں وچ مصیبتاں پہ جام دے لوگ پرائے کدی بھی نیڑے لگ دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں اوے باپ دے سر تے تھیاں موجاں مان دیاں باپ مرے تے بابیاں بھی نہیں جان دیاں اپنے ویر پھر اونا دے آنکھیں لگ دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں حبیب سارے جگ تے جا کے ویکھ لو نظران دے وچی نظران پا کے ویکھ لو بابلاں ورگے پیار دلا سے لب دے نہیں اللہ اکبر کبیرہ اور کئی خوشیاں غمیاں دے اندر اچانک انج بدل جاندیاں نے اللہ اکبر تے اے ویلا تیرے تے آن والا ہے میرے تے آن والا ہے اچانک محبتاں دے زاویے بدل گئے اچانک اپنے بیگانے ہو گئے کہن والے نے اس بات دا نقشہ کیچے آئے اور پھر دے کے غسل گل وچی کفنی چاپائی اور ٹردہ جناب دنیا تو چلا گیا
سجے کھبے والے کہیں نے جے کل ہی تے ملاقات ہوئی ہے اجے ہونے ہی تے بیٹھے بیٹھے آئے ہیں کی بن گیا اللہ اکبر کبیرہ حضرات حاجی صاحب چودھری صاحب مفتی صاحب ایم این اے صاحب ایم پی اے صاحب سارے لقب سارے صاحب کے لا کے ختم میت دے اندر تبدیل ان کہیں دینے جناب میت نو غسل دیتا ہے کہ نہیں دیتا وہ میت کدوں اٹھاؤ گے چار پائی کدوں اٹھاؤ گے ان دے کے غسل گل وچی کفنی چاپائی لے اوے ویرا تیری اے ہوئی کمائی چھوڑ کے چلے تے نو سب پہنا تے پائی کسے بھی ساتھ دیتا نائی تے ہون ہو کی رہائے اللہ اکبر کبیرہ اوے مڑ آکھن زیارت کر لو آخری وار جے دیر نہ کریو اس دی قبر تیار جے آئے پھر ویکھن اس نو سجن تے یار جے ویکھن پیارے پیارے تائیں تے مائی بیچاری اس دی اوے کبھی ہو جاوے گی بیوی بیچاری ڈاڈے دکھی اٹھاوے گی ایک عام دے اندر بادشاہیاں فقیریاں دے اندر تبدیل ہو گئیاں تخت تو تختے تے آگئے آسمان تو زمین تے گر گئے اوے بیوی بیچاری ڈاڈے دکھی اٹھاوے گی مار کے تت مت پھر بال ورچاوے گی یا کرے گی نکاح اور تھائیں تے کمال کر دیتی ہے بابا جی نے فرمان دینے اڑ گیا توتا جیڑا بولیاں سی پھامدہ اڑ گیا توتا جیڑا بولیاں سی پامدہ رہ گیا پنجرہ خالی ہون ڈر پیا آمدہ او جیدے تو بغیر ایک منٹ رہنا گوارا نہیں سی کر دے ہون جتھے انہوں غسل دیتا ہے اس جگہ تے ڈردہ کوئی نہیں جاندہ او دے کپڑے انہوں کوئی استعمال نہیں کردہ او دے کمرے وچ ڈردے نہیں بڑھ دے او رہ گیا پنجرہ خالی ڈر پیا آمدہ سکے تو سکا کوئی ہاتھ نہیں لامدہ ٹوٹ گئے نے رشتے دور تائیں تے کھڑیاں والے قبر مروڑے جویں کولو مروڑ دا قبر مروڑے جویں کولو مروڑ دا اوے ایویں تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر تے کھلو کے آنسو نہیں سن بہان دے آپ فرمان دے سن او لوگو پہلی منزل جڑا ایتھوں کامیاب ہو گیا او دیاں اگلیاں منزلہ بھی کامیاب ہو جان گیا اوے قبر مروڑے جویں کولو مروڑ دا گنے دیاں ہڈیاں جویں ویلنا تروڑ دا سب کچھ پن دیوے پیچھے کچھ نہیں چھوڑ دا جے نہ بچاوے اللہ
سائیں اللہ اکبر اوے آ میرے مسلمان بھائی میں تینوں اے ہوئی دعوت دے کے جا رہے کہ تیرا میرا نمبر لگن والا ہے تے ان قریب لگن والا ہے ان قریب سفر بڑا لمبا ہے زیادہ راہ کوئی نہیں سفر بہت لمبا ہے ہاتھ پلے کوئی چیز نہیں اج دی رات اپنے رب نو منا لے رب نو منا لے اللہ دی قسم اثرات دس رہے نے کہ رب ناراض ہے اللہ ذو الجلال ساڈے نال ناراض نے ماحول دس رہے ہیں حالات بات دس رہے نے اگر رب نو ناراض کر کے دنیا تو چلے گئے پھر کتے بھی ٹوئی نہیں ملے گی کتے بھی کوئی پکڑن والا نہیں ہوئے گا کتے بھی کوئی چھڑان والا نہیں ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ تے نواب امیر محمد خان دی بات تے میں اپنی بات نو ختم کرن لگے ہاں جدے علاقے دے اندر ایک پاگل بندہ پھردا رہندا سی اللہ اکبر کبیرہ ایک دن نواب صاحب نے گڈی روکی او دے کول او دا ذہنی توازن درست نہیں تے اونوں جناب شیشہ تھلے کر کے کہن لگے او چودھری سنا اوے سنا کیسی زندگی گزر رہی ہے تے انہیں جناب اگوں آکے ہے جدہ دماغی توازن درست نہیں کہندہ اوے نواب صاحب تیرے برابر دی جائیداد دا مالک بن گیا تیرے برابر دی جائیداد میں نو مل گئی ہے تے نواب جناب ہنس کے کہن لگیا اوے میرے برابر دی جائیداد کتوں لے آئے ہیں کیا تیری کوئی لاٹری نکل گئی ہے کتوں لے آئے ہیں میرے برابر دی جائیداد تے حضرات اس بندے نے اگوں جڑا جواب دیتا ہے انہیں نواب دے دل دیاں تاراں نو ہلا کے رکھ دیتا او کہندا اوے نواب مرن تو بعد دفن ہون واسطے جنی کو تھا مینوں لبنی ہے اونی تینوں لبنی جنی مینوں لب اے وی مقدراں دے نال اے وی قسمتاں دے نال تو میرے بھائیو قرآن دی آیات دس رہیاں نے حالات و واقعات دس رہے نے کہ اسی اپنی منزل تو بھٹک چکے ہاں اسی اللہ ذوالجلال دی رحمت تو دور جا چکے ہاں اج بھی اگر اسی اپنے رب نو نہ منایا تو میرے بھائیو اسی خسارہ پانے والے ہو جاواں گے آئیے اللہ ذوالجلال دے کولوں دعا کریے او پروردگار عالم ساڈے تے راضی ہو جائے اللہ ذوالجلال اپنے مومن مقربین دے اندر سانو شامل فرما لوے ساڑی دنیا اور آخرت اللہ بہتر فرما دوے آمین و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین